تو یہ تھا، یہ دوسرا قول تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور بھی یہ لوگ جو ہے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ خاص جو ہے بات پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر، کہ کہتے کیا ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کا تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں پھر، اس کو دلیل کے طور پر کیسے پیش کرتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، تو مالک کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز استعمال کرنا حرام ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حلال نہیں قرار دیا ہمارے لیے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کا ہمارے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہے۔ اس لیے حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے جب تک، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ بات بڑی اچھی ہے، لیکن یہ دنیا کے لحاظ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے ہمارے لیے، اس کے لحاظ سے نہیں، دنیا کے لحاظ سے، یعنی انسانوں کے لحاظ سے۔ اگر کسی انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ ہے صحیح بات ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور اس نے ہمارے لیے اس کو جائز قرار دے دیا ہے، تو یہ اس کی اجازت ہے۔ یعنی اس کا کہہ دینا کہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے دنیا کی یہ چیزیں، کائنات کی یہ چیزیں، تو یہ خود اس کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ صرف ہم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اسی سے آپ کو رک جانا ہے۔ تو یہ اصل قاعدہ ہے میرے بھائیوں، اصل ضابطہ ہے یہ کہ چیزوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہیں جب تک کہ ان کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ اس لیے کوئی چیز اگر آج نئی دنیا کے اندر آ رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اس لیے آپ نے اسے استعمال نہیں کیا ہے، آپ نے اسے نہیں کھایا ہے، یا اس زمانے میں وہ چیز نہیں کھائی گئی، وہاں موجود نہیں تھی، تو چاہے وہ جانور ہوں، چاہے جو ہے سبزیاں ہوں، چاہے وہ جو ہے غلے ہوں، چاہے فروٹ ہوں، کسی بھی شکل کی دنیا کی جو یہ چیزیں ہیں، ان سب کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو کیا ہے، ہم کو دلیل نہیں پیش کرنی ہے کہ یہ جائز ہے، ہم کو دلیل یہ پیش کرنی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حرام ہے تو حرام ہونے کی دلیل پیش کرو، حلال ہونے کی دلیل نہیں پیش کرنا۔ اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اس کی۔ آج کے اس دور میں نہیں، یہ تو بہت زیادہ جو ہے معاملہ ہے یہ، اور بہت زیادہ یہ چیزیں دنیا میں ہیں، نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں ان کا استعمال، وہ چیزیں اسی طرح سے بہت سارے جانور ہیں آج جو ہے ہم کو پتہ ہے کہ یہ جانور ہے، یہ جانور ہے، یہ جانور ہے، تو بعض جانوروں کے بارے میں تو ہے صراحت سے کہ یہ حلال ہیں، کھانا جائز ہے، لیکن بعض کے بارے میں کوئی بات آئی ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کہیں اس کے اور جو قرآن یا حدیث میں کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں بعض جانوروں کے حرام ہونے کے لیے، خاص صفتیں ذکر کی گئی ہیں، تو اس اصول کے تحت بھی وہ نہیں آتے۔ تو میں آپ کو ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں اس کی۔ جیسے آپ جو ہے کہتے ہیں، جو ہے جرافے جسے کہتے ہیں آپ آج کی زبان میں، جرافے کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث میں کہیں اس کا بیان نہیں آیا ہے، اس کے جائز ہونے کا یا حرام ہونے کا۔ تو ہم کیا کہیں گے، جو آج کا ضابطہ ہے یہی دلیل ہے اس کے لیے کہ چونکہ قرآن میں اس کے حرام ہونے کی کوئی جو ہے بات نہیں کہی گئی، احادیث میں حرام ہونے کی بات نہیں کہی گئی ہے، اور جو اصول حرام ہونے کے بیان کیے گئے ان اصول میں بھی یہ جو ہے جانور نہیں آتا ہے، تو یہ حلال ہے۔ کیا کہیں گے؟ حلال ہے۔ حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے،
कोई कहे कि हराम है तो बताइए क्यों हराम है? कहीं कुरान में कोई आयत है, हदीस में कहीं ये हुक्म है, या जो हदीस में उसूल हैं कि जो है इस तरह के जानवर हराम होते, क्या उसके तहत ये चीज़ आती है? आपको दलील पेश करना पड़ेगा। तो उस उसूल के तहत ये जिराफे क्या है? हलाल है। हाथी, दूसरा मसला क्या है? हाथी का। हाथी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। हाथी एक मर्तबा जो है अगर ज़बह कर लें कहीं पे तो शायद पूरे मोहल्ले के लोग गोश्त खाएं आराम से। तो हाथी का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं है, सवाल आता है। क्या कहेंगे आप, जायज़ है कि नहीं है? कुरान में कहीं इसका हराम होने का बयान नहीं, हदीस में कहीं हराम होने का बयान नहीं। जो उसूल हैं हदीस में उससे भी कहीं इसके हराम होने का पता नहीं चलता है। तो फिर ये चीज़ हराम नहीं है, हराम नहीं है, क्या है? हलाल है हमारे लिए। अगर ऐसा है कि किसी उसूल के तहत अगर वो चीज़ आती है हराम होने की बात, ये कुछ उसूल है, यानी सराहत के साथ वही लफ्ज़ तो नहीं आया है, लेकिन कुछ उसूल है उसके तहत वो चीज़ आती है, तब भी उसको हराम करार दिया जाता है। तो ये हाथी जो है उसमें से किसी में भी नहीं आती। इसी तरह से ये जो पौधे उगते हैं, चाय की पत्ती जो आज आप इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, ये चाय के बगान तो बहुत हो गए आपके पास। तो चाय की पत्ती आप कहाँ कुरान में हदीस में कहीं है कि चाय की पत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाय बना करके पी सकते हो? उसके जायज़ होने की बात कहाँ आई है? कहीं नहीं आई। हाँ, क्यों जायज़ है? जायज़ है वो क्यों जायज़ है? इसलिए कि उसका उसको हराम नहीं करार दिया गया है। ये ज़मीन से उगने वाला जो पौधा है, ये चाय की जो पत्तियां हैं, ये क्या है? हमारे लिए चूंकि ज़मीन से उगती हैं, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हमारे लिए पैदा किया है, हमारे लिए जायज़ है, और ये हमारे लिए चीज़ हराम नहीं करार दी गई है, इसलिए हमारे लिए ये चीज़ जायज़ है। तो बस यही काफ़ी होता है कहना। इसी तरह से तिजारत की आज बहुत सी शक्लें हैं। तो तिजारत की कुछ शक्लें हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। उसकी तफसील मौजूद है, क्यों हराम करार दिया, उसकी इल्लतें और उसके रीज़न जो है अहादीस के ज़रिए से वो बात साबित होती है। तो आज अगर उस तरह की कोई तिजारत की शक्ल होगी तो हराम होगी, लेकिन उसके अलावा नई नई शक्लें बहुत सारी आ गई और हराम होने की उसमें कोई दलील मौजूद नहीं है, हराम होने का कोई मसला नहीं है। तो ये नई नई शक्लें सब की सब क्या होंगी? हमारे लिए हलाल होंगी। उसके हराम होने की आप दलील पूछिए। कोई कहता है कि तिजारत की आज की ये शक्ल हराम है, तो पूछिए कि इसके हराम होने की दलील क्या है? हलाल होने की दलील नहीं देनी है। जितने भी ये मामलात हैं, सबका यही सबका बारे में यही बात है कि इसके हलाल होने की दलील नहीं देना होता है। निकाह का मसला भी इसी से ताल्लुक़ रखता है कि जो है, इसीलिए हमने कल भी आपके सामने जिक्र किया था कि इसमें जो है, जो ये मामलात होते हैं, इसमें असल यही है कि ये हलाल होती हैं चीज़ें जब तक कि कोई चीज़ उसके हराम होने की शरीयत में कोई दलील मौजूद ना हो। अगर कोई दलील मौजूद है, जब तक कि शरीयत में दलील मौजूद हो कि जो है ये हराम है, तब तक जो है हम उसको जो है हराम नहीं कह सकते। जब हराम जो है होने की दलील होगी तभी हराम कहेंगे। निकाह के मसाइल हो, चाहे जो है खरीदने और बेचने के मसाइल हो, इन सब का यही मामला है, इन सब के बारे में यही बात है। इसको आप जो है जहन में रखिए, और ये चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी होती हैं। ये कायदे के तहत चीज़ें आती हैं। इसी से जुड़ा हुआ, असल में इसी से एक कायदा है जो मुस्तस्ना है। निकाह के भी मसाइल इसमें आ गए ना आपके सामने। तो जो है ये जो मामलात हैं, तो इससे जुड़ा हुआ एक और जो है कायदा है, इसी से जुड़ा हुआ, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं कि इसी में मुझे आपके सामने वो कायदा भी शरह करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए पेश करना था। वो कायदा क्या है? अरबी में कहते हैं उसको कि अल अस्लु फिल अबदाई अत-तहरीम, कि शर्मगाह के बारे में, प्राइवेट पार्ट, अब्दा जो है अरबी में कहते हैं जो फरजुल मराती, औरत की जो शर्मगाह है, प्राइवेट पार्ट है, उसको अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो असल इसमें क्या है कि वो हराम है।
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دنیا کی ساری چیزیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، وہ سب ہم نے جو ابھی کہا، تو اب کل سے آپ یہ سوچنے لگیں کہ جتنی بھی عورتیں موجود ہیں سب کی سب ہمارے لیے حلال، نہیں، ایسا نہیں، جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے اس میں۔ اصل کیا ہے، یہ اس سے اس قاعدے کو الگ کیا گیا ہے، اور اسی لیے یہ الگ سے قاعدہ بنایا گیا ہے کہ اصل یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سب ہمارے لیے حرام ہیں، اور کسی بھی عورت کا پرائیویٹ پارٹ، اس کی شرمگاہ، اس کا جسم، اسے ٹچ کرنا، چھونا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اصل یہ ہے کہ حرام ہے جی، مگر یہ کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل ہو، اور یہ حلال کب ہوتا ہے؟ دو ہی شکل میں جو قرآن میں ذکر ہے، بس دو شکل میں یہ حلال، بقیہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ دو شکلیں کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت، یعنی اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور چاہے عورت ہو چاہے مرد، عورت مرد کے جو ہے پرائیویٹ پارٹ سے، یا جو ہے مرد جو ہے عورت کے پرائیویٹ پارٹ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کوئی لذت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا یہ سب کی سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو حرام سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ پھر کہا الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہم، بس یہی دو ہیں جگہیں جو حلال قرار دی گئی، ایک تو بیوی، اور دوسرے کیا ہے؟ لونڈی۔ لونڈیوں کا آج کل مسئلہ نہیں، تو اس کو بھی الگ کر دیجئے، تو اب بیوی کا ہم اب کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ صرف بیوی۔ اب نہ بولتے تو یہ کیا ہے کہ یہ صرف اگر کوئی چیز اس میں کسی کی شرمگاہ جو ہے پرائیویٹ پارٹ اگر حلال ہے، تو یہ جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں جن کا نکاح صحیح ہو، عقد نکاح صحیح ہو، عقد کیا ہے نکاح کا اور وہ صحیح عقد ہے، تو صرف اسی مرد کے لیے اس عورت سے فائدہ اٹھانا، اس عورت کا اس مرد کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھانا، صرف اتنا ہی جائز ہے۔ بقیہ سب کچھ حرام، دنیا میں جتنی بھی عورتیں اور ان کے جو ہے شرمگاہیں ہیں، ان کے پرائیویٹ پارٹ ہیں، سب کی سب حرام ہے۔ تو اصل اس میں حرمت ہے، اس معاملے میں، شرمگاہ کے اس معاملے میں، پرائیویٹ پارٹ کے معاملے میں اصل کیا ہے؟ حرمت ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے یہاں جائز ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو حرام ہونے کی نہیں۔ اس کا اصل میں یہ قاعدے کہاں پہ لاگو ہوتے ہیں، میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اب جو ہے عورت ہے، دو عورتیں ہیں، دو عورتیں ہیں، اس میں سے ایک کے بارے میں پتا ہے کہ یہ اس کی بہن ہے اور دوسری اس کی بہن نہیں ہے، دو عورتیں، یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کی بہن ہے، لیکن کون اس کی بہن ہے یہ پتا نہیں ہے اس کو۔ اب بتائیے کہ ان دو عورتوں میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہوگا؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ہاں، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے لیے یہی قاعدہ ہے اصل میں، کہ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اصل اس میں یہ ہوتا ہے، اصل یہ ہے یعنی ابضاء میں جس کو کہتے ہیں شرمگاہ کے تعلق سے، کہ اصل کیا ہے، ضابطہ کیا ہے کہ وہ حرام ہے ہمارے لیے۔ اب یہاں حلال جو ہے ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر وہ بہن نہیں، جو محرمات ہیں نکاح کے، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہاں ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بہن ہے اس کی، اور اسے پتا نہیں ہے کہ کون ہے، اسی لیے اب جو یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کی بہن ہے، یہ یقین اسی وقت ختم ہوگا جب دوسرا یقین آ جائے کہ یہ اس کی بہن ہے اور یہ اس کی بہن نہیں ہے۔
ابھی اس کے پاس یہ یقین نہیں ہے کہ جو ہے کون اس کی بہن ہے کون اس کی بہن نہیں ہے. یہاں صرف جو شبہ آ گیا ہے، شک آ گیا ہے، یہی کافی ہے اس جو ہے قاعدے پر عمل کرتے ہوئے کہ شرمگاہ میں اصل یہی ہے کہ یہ حرام ہوتی ہے. اس میں سے کسی بھی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے اس کے لیے نکاح کرنا. دوسری میں مثال پیش کرتا ہوں آپ کو. دو عورتیں ایک ہی شکل کی ہیں، جیسے جڑواں مرد ہوتے ہیں نا، جڑواں عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو جڑواں ایک ہی طرح کی دو عورتیں، اس کا ایک سے نکاح ہوا ہے، اس کی بیوی ہے، اور اسی شکل کی ایک دوسری عورت آ گئی. اس کو پہلے سے پتہ نہیں تھا تو آئی، اس کی بیوی بھی وہاں پر ہے اور دوسری عورت بھی ہے. اب یہ پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں اس کی بیوی کون سی ہے. دونوں میں سے ہر ایک کہہ رہے کہ میں تمہاری بیوی. اور ویسے جڑواں جو ہوتے ہیں تو کبھی کبھی شکل اتنی مل جاتی ہے کہ فرق کرنا نہیں ہو پاتا ہے کہ فرق کر سکیں کہ دونوں میں سے کون جو ہے بیوی ہے کون نہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک ہی کہتی ہے کہ میں بیوی ہوں آپ کی، اور دوسری کہتی ہے نہیں میرے سے نہیں، میں بس ان کی بہن ہوں اور جو ہے مجھ سے آپ کا نکاح نہیں ہوا، تب تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ کب آتا ہے کہ جب دونوں یہ دعویٰ کر دیں کہ میں ہی بیوی ہوں. تو اب اس کے لیے دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کون اس کی بیوی ہے. حالانکہ ایک سے نکاح ہوا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے، اس سے اس کا جو ہے ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن اب یہاں جب یہ شکل آ گئی تو نہیں کر سکتا ہو. پہلے لوگ اس طرح کی مثالیں بھی کتابوں میں پیش کیے ہوئے ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے اور چند عورتیں ہیں، ان عورتوں میں سے کوئی ایک اس کی بیوی ہے. تو پہلے لوگ شادی کے موقع پر عورتوں کو دیکھتے، شادی کے موقع پر ہمارے مطلب ملک میں یہ رہا ہے پہلے کہ وہ گھر کے لوگ تو دیکھ لیتے تھے لیکن شوہر کو نہیں دکھانی. اس لڑکے کو جس کا نکاح ہونے والا ہے اس سے جو منگیتر ہے اس کو نہیں دکھاتے تھے. وہ تو جو ہے سہاگ رات میں ہی دیکھے گا، اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ چیزیں رہی ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ مثال آپ کو سمجھ میں آئے گی. اب جو ہے آدمی کہیں گیا ہے جس کا نکاح ہوا تھا، ابھی جو ہے بیوی اس کے پاس آئی نہیں، نکاح صرف ہو گیا تھا تو نکاح ایسے ہو جاتا تھا نام سے. اب جو ہے وہ ایک جگہ پہ 4-5 لڑکیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک اس کی بیوی ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ کون میری بیوی ہے، نکاح کس کے ساتھ میرا ہوا ہے یہ اس کو پتا نہیں ہے. کسی کے ساتھ بھی اس میں سے وہ ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ اصل یہی ضابطہ، یہ قاعدہ وہاں پر آتا ہے کہ یہ سب چیز چونکہ اس کا جو ہے شرمگاہ سے تعلق ہے، اور یہ جو قاعدہ اور ضابطہ بنایا گیا وہ اس لحاظ سے بھی بنایا گیا ہے کہ جو شریعت کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نسل کی حفاظت. اب وہ جس سے اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، اگر کہیں اس کے ساتھ اس نے جو ہے یہ سمجھ کر کہ یہ میری بیوی ہے، اس نے ایسا کر لیا، اس کے ساتھ ہم بستری کر لیے، رات گزار لیے اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ پھر مسئلہ ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب جو ہے نسل کے جو ہے مسائل ہوتے ہیں. عورت ہے، دو آدمی ہیں، اب اس میں سے کوئی ایک اس کا شوہر ہے، یہ تو پتا ہے اس کو، لیکن کون ہے وہ متعین نہیں ہے کہ یہ شوہر ہے یا یہ شوہر ہے. تو ان میں سے کسی کو بھی وہ اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، اور کسی کے لیے بھی اس سے جو ہے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہوگا. کیونکہ اگر غیر مرد اس کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو اس سے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کی جو ہے بچے، اس کی نسل، اور اگر یہاں کہیں بچہ ٹھہر گیا یعنی حمل ٹھہر گیا تو جو ہے وہ نسل کا مسئلہ بھی آتا ہے. اسی لیے اس میں اصل کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ الاصل فی الابضاء التحریم، کہ شرمگاہ کے پرائیویٹ پارٹ کے معاملے میں، شہوت کے اس معاملے میں اصل یہی ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. تو جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو وہ چیز حرام ہے. اس لیے یہاں حلال ہونے کی دلیل پوچھی جاتی ہے، حرام ہونے کی دلیل نہیں پوچھی جاتی ہے. تو شرمگاہ کا معاملہ بہت ہی
یہ خاص کر دیا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف صحیح نکاح کے ذریعے سے جو بیوی بن کر کے آتی ہے اسی کے ساتھ جو ہے یہ چیز جائز، بقیہ کسی کے ساتھ بھی یہ چیز جائز نہیں۔ تو اس میں بھی اگر کہیں شبہ آ جاتا ہے اس کے بیوی ہونے یا نہ ہونے کا، تو وہاں پر اصل پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھی ہم بستری کرنا جائز نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس قاعدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی چند باتیں یہ۔ اب ہم آپ کے سامنے جو ہے آپ کے لیے وقت جو 10 منٹ کا ہے وہ چھوڑتا ہوں آپ کو کہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کل کا بھی مسئلہ اور آج کا بھی مسئلہ یہ بڑے اہم مسائل تھے جو آپ کو بڑی کثرت سے سماج میں پیش آتے ہیں، اور غلطیاں کرتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہوئے کہ نکاح وغیرہ کے بہت سارے مسائل میں حرام ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف یہ کہہ کر کے حرام کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی یا صحابہ کے دور میں وہ چیز نہیں تھی۔ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ایسے خریدنے بیچنے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اصل جو ہے حلال ہونا ہے، اصل حرام ہونا نہیں ہے، اس لیے حرام ہونے کی دلیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز حرام نہیں ہے تو پھر اس کو حلال ہی کہا جائے گا۔ جی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ یہ ایک پراپرٹی کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں۔ شیخ میں کچھ سالوں سے باہر تھا اور میں نے وہاں سے پیسے بھیج کر میرے بھائیوں نے یہاں پہ میرے لیے فلیٹ لیا، جی ہاں۔ اور انہوں نے اپنے لیے بھی فلیٹ لیا، جی ہاں۔ اور میں نے ہی آ کے میرے فلیٹ کا رجسٹریشن کے لیے میں ہی آیا اور میں نے ہی رجسٹریشن کیا۔ اس کے بعد میں واپس چلا گیا، پھر ابھی کئی سال کے بعد میں اپنے فیملی کے ساتھ واپس یہاں پہ آیا، تو انہوں نے جب میں پیپر سائن کر کے گیا تو میں نے پیپر لیا نہیں، کیونکہ وہ رجسٹر ہو کے آنے میں ٹائم لگتا ہے، جی ہاں۔ جی ہاں۔ جی ہاں۔ تو وہ ان کے پاس ہی رہ گیا، لیکن فلیٹ ابھی میرے نام پہ ہے، میرے نام پہ بل ول سب آتا ہے۔ ابھی پھر کچھ سالوں بعد میں واپس آ گیا یہاں پہ انڈیا میں میرے فیملی کو لے کر، اور انہوں نے کیا کیا میرے بھائیوں نے، انہوں نے مجھے مطلب ایک فلور میں 3 فلیٹ لیے تھے، تو انہوں نے مجھے دوسرے فلیٹ میں ڈالا اور اس فلیٹ میں نہیں رکھا جو فلیٹ میرا ہے، یہ بول کے صرف 2 مہینے کا مہلت مانگ کے، کیونکہ فیملی میں ایک شادی تھی، تو وہ جو فلیٹ ہے وہ 2 فلیٹ ملا ہوا اور بڑا ہے، تو وہاں پہ گیسٹ زیادہ آئیں گے، تو اور میرا فیملی تھوڑا بڑا ہے، تو بولا کہ آپ لوگ یہاں رہ جاؤ۔ اب وہ 2 مہینہ گزر گیا شیخ، اور 4 سال ہو گئے، اور ابھی تک وہ ہم کو بدل کے نہیں دے رہے ہیں، اور میرا پیپر بھی ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں ان کے ایک فلیٹ میں ٹھہرا ہوا ہوں ابھی۔ تو ابھی جھگڑا یہ ہے کہ وہ لوگ بیسیکلی، میں تو LADS ہوں اور یہ لوگ تو گندے والے تبلیغی ہیں، تو جھگڑا ایکچولی یہ ہے، لیکن وہ لوگ وہ بولتے نہیں ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو فلیٹ کا پیسہ دے دے اور ہم یہاں سے نکل جائیں، لیکن ایک فلیٹ کا پیسہ اگر میں لے کے نکلوں بھی تو یہ لوگ میرے کو پورا پیسہ نہیں دیں گے، مجھے پتا ہے، مجھے کہیں نہ کہیں پھنسائیں گے، تو ابھی میں ان کے فلیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ میرے فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا ہی بڑا بھائی میرے کو بول رہا ہے کہ وہ فلیٹ جو ہے وہ تو میرے کو بیچ دے، تو ابھی وہ فلیٹ جو ہے وہ میری ملکیت میں نہیں ہے، نہ ہی اس کا پیپر میرے پاس ہے، میں اس کو بیچ سکتا ہوں کیا اس کو؟ ہاں یہ مسئلہ تو ہے، تو پھر آپ کا بھائی کیوں کہہ رہا ہے آپ کو بیچنے کے لیے؟ وہ دیکھو، وہ جو میرا پیپر جو ہے نا وہ ان کے پاس ہی پڑا ہوا ہے، اسی کے پاس ہے کیا؟ ہاں، مطلب ٹوٹل 4 بھائی ہیں، ان میں سے تین یہ سڑے ہوئے یہ سب تبلیغی معاملہ ہیں، بھائیوں نے ہی کر رکھا ہے۔ ہاں سب آپس میں پلاننگ ہے ان کا۔ ہاں یہ جو بھائیوں کا ہی ہے، میرے بھائی آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں ایک، اور جی جن تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے سب کو یہ بات کہتا ہوں، آج جی کے بھائی یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف سے جی بہت کم ہوتے ہیں بھائی جو ہے جی ساتھ دیتے ہیں، اور واقعی معنی میں ان کے اندر جو ہے بھائی ہونے کی جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت، اور مدد کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ ہوتا ہے،
ہیں, ایسے بھی ہیں, उनकी भी मिसालें मौजूद हैं कि मूसा और हारून ये दोनों जो, हालांकि दोनों सगे भाई नहीं थे बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, एक दूसरे का साथ देने की वो एक मिसाल है. और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का भी जिक्र है. तो याद रखिए, आप सब लोग इस बात को याद रखिए कि आप भाइयों पर आज के इस दौर में भरोसा मत कीजिए, उन पर भरोसा करके कोई मामला मत कीजिए. जो भी मामला हो, जो मामले के उसूल और ज़ाब्ते हैं, जैसे आप किसी भी अजनबी के साथ मामला करते हैं, उसी तरह से आप मुकम्मल तरीके से अपने रिश्तेदारों के साथ भी मामला कीजिए, वरना इस तरह के हालात से दो चार होना पड़ेगा जैसे हमारे ये भाई जो है इस वक्त इसको लेकर के परेशान. अब जहाँ तक मसला है इनके कब्जे का और जो है पेपर होने का, आप बेच सकते हैं उनको. असल में शरीयत में आपका वो फ्लैट आपका उनको बेचना, ये बेचना आपका जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है. लेकिन असल परेशानी इसमें ये है कि पेपर भी उनके पास है, कब्जा भी उनके पास है, तो आपको रकम पूरी देंगे या नहीं देंगे. हालांकि मिल्कियत आपकी है, यानी ओनरशिप आपकी है, क्योंकि आपके नाम से बुक है और आपके नाम से बिल है. आप कहीं भी कोर्ट में कहीं भी जो है साबित कर सकते हैं कि ये आपका है. जी बिल्कुल, वो मैं कर सकता हूँ. तो वो चीज़ आपकी है, आप उसे बेच भी सकते हैं. लेकिन उन्होंने जो आपको धोखा दिया है, क़यामत के दिन उनकी पकड़ होगी इसके ऊपर. शेख मैं तो ऐसे धोखे लोग बहुत खा चुके हैं. तो मैंने एक नसीहत की आपको. देखिए, पहली बात तो ये थी, अभी आपका जवाब पूरा असल में नहीं हुआ. अब आपकी एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि आप उनके फ्लैट में हैं, वो आपके फ्लैट में हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. जी हाँ. तो अभी जो है एक तरह से कह लीजिए कि उनको ये चाहिए कि वो फ्लैट जो आपका है वो खाली करके अपना फ्लैट ले लें और वो आपका जो फ्लैट है वो आपके हैंड ओवर कर दें. ये असल एक्चुअल में उनको करना चाहिए. और आप वहाँ पे जो भी इस तरह के लोग हों, बड़े लोग जिनकी मुआशरे में एक पहचान होती है और उनकी बात का वजन होता है, जो ऐसे लोगों को आप जो है अपने फैमिली में भी और दूसरी जगहों पर भी, यानी उस समाज और सोसाइटी में अगर ऐसे कुछ लोग हों तो उनको ले जा करके आप बाकायदा वो जो उसका तस्वीर है उसे करा लीजिए. ये असल में खरीदने बेचने का मसला नहीं. आप अपना फ्लैट ले लीजिए, उनका फ्लैट उनको वापस कर दीजिए. और असल में उन्होंने ही आपको दे रखा है, वो बदले में आपका वहाँ पे रह रहे हैं आप. ये आप जो है करने की कोशिश कीजिए. पहला तो ये, इसमें खरीदने बेचने का मसला नहीं. आप जो है ये कीजिए और अपना पेपर जो आपका ओरिजिनल पेपर है उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए. अब आज जो है जो कानून है अभी हमारे जो है मुल्क में, तो उसमें थोड़ा पहले से अच्छा हो गया थोड़ा कानून. वरना पहले तो ये कि पेपर अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप कह भी नहीं सकते कि वो मेरी मिल्कियत है. तो अभी थोड़ा सा ये है कि चूंकि बाकायदा तस्वीर और आपके अंगूठे वगैरह के निशान सब कुछ उसमें रहता है, तो जब तक आप नहीं चाहेंगे वो आपका पेपर लेकर के भी किसी को बेच नहीं सकते. आप वो किसी को बेच नहीं सकते, क्योंकि आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं. वो आपका जो आपकी मिल्कियत है और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जहां ऑफिस होती है रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां पर जो है बाकायदा आप ही का नाम होगा, आपकी तस्वीर होगी. क्योंकि अब ये सिस्टम है कि आप बाकायदा जाएं और बैठ करके वहीं पर, कोई तस्वीर लगा करके भी नहीं, वहीं पर आपकी डायरेक्ट तस्वीर ली जाती है, अब सब चीज़ें की जाती हैं. तो अब थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का मामला पहले से बेहतर हो गया, तो थोड़ा धोखा वगैरह थोड़ा पहले से कम हो गया. तो एक तो ये चीज़ है आपके लिए, मैंने आपसे जिक्र किया कि आप उसको जो है बात करके वापस ले लीजिए, वो सबसे बेहतर है. अगर वापस मिलने की शक्ल नहीं हो रही है तो पूरी कीमत से आप बेच सकते हैं, लेकिन पूरी कीमत लीजिए, जो वहाँ के फ्लैट की कीमत होती है आप बेच सकते हैं. आपका सवाल मैंने यही था कि क्या आप बेच सकते हैं कि नहीं, हालांकि पेपर आपके पास नहीं है, कब्जा भी आपके पास नहीं है. कब्जा अगरचे कि आपका उस फ्लैट में नहीं है, लेकिन उन्हीं के दूसरे फ्लैट पे कब्जा आपका भी मौजूद है. और चूंकि जो कब्जा जिनका है वहां पर वही उसे खरीदना चाह रहे हैं और जिनके हाथ में पेपर है वो वही खरीदना चाह रहे हैं. सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है अब उनके नाम से और आपको उसके बदले में पैसा जो है, आपकी जो कीमत है वो आपको मिल जाएगी. तो ये जायज़ है आपके लिए, कोई हरज नहीं.
कब आपके लिए जायज़ नहीं होता, जब अगर आप किसी और को बेचना चाह रहे हैं, हालांकि ये आपके कब्जे में नहीं है जी, दूसरा आदमी रह रहा है वहां पे और ओके, पेपर भी आपके पास नहीं है, दूसरा कोई शख्स है वो जो है खरीदना चाह रहा है, तो आपको बताना ज़रूरी है कि देखिए ना उसका पेपर मेरे पास है और ना ही वो कब्ज़ा मेरे पास है, और जी, ये जो है मेरे भाई लोग कब्ज़ा किए हुए हैं। अब पता नहीं जो है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त में मैं तो जाऊंगा करा दूंगा आपके नाम से, ठीक है वो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर वो कब्ज़ा नहीं दिए इनको जो नया आदमी खरीदेगा तो इनको परेशानी हो जाएगी ना। जी, तो इसीलिए आप किसी और को तो नहीं बेच सकते, लेकिन उन्हीं को जो है आप बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके। हम्म अच्छा शेख, मैं एक और चीज़, तो मैंने जो डिसीजन लिया कि हम्म अगर इन लोग मुझे पूरा रकम नहीं देंगे तो हम्म मेरा तो कब्जा इनके फ्लैट पे है ही, और हम्म इनका बेसिकली नियत नियत मेरे को पूरा पैसा देने का भी नहीं है पहले हम्म से ही। मेरे को हम्म मतलब ऐसे ही भगाने का इनका नियत है। हम्म और इसलिए मेरे को इन लोगों ने यहाँ पे डाला ताकि मैं परेशान होके खुद ही बोल दूँ कि भाई जो है ले ले, ख़त्म कर, मेरे को जाने दे। लेकिन मैं अभी आ गया तो मैं इनकी नीयत समझ गया, तो मैं बोला अब तो मैं इनके सर पे ही बैठ जाऊंगा। तो मैं हम्म अभी मैंने जो क्या डिसीजन लिया है कि ये पैसा तो मेरे को देंगे नहीं, तो मैं सोचा कि इन पे केस करके इनका इनका भी जो इनका जो घर है ना, इस पे भी कब्जा मारूं और उधर भी कब्जा मारूं। हम्म तो वो ये जायज़ जायज़ है नहीं है क्या फिर? लेकिन। जायज़ नहीं है? जी हाँ, आप उनकी चीज़ को कब्ज़ा नहीं कर सकते ना, लेकिन ये है कि आप उस वक्त तक अपना कब्ज़ा बरकरार रखें जब तक वो आपका फ्लैट आपको वापस नहीं करते। वापस नहीं दे रहे, ओके। जी हाँ, मतलब उतना बराबर का ही करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा जी नहीं हाँ, कर जी हाँ, सकता। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई। वालेकुम शेख अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। शेख एक सवाल था कि कोई मौलवी जो जिन जादू का इलाज करते हैं, हम्म बहुत वक्त होता है कि जिन लड़की के ऊपर हावी हो जाता है और उसको हम्म पकड़ना पड़ता है बाल से या हाथ से, तो क्या ये हम्म। जायज़ है? कौन पकड़ता है? हेलो। कौन पकड़ता है उसको, लड़की को? जिन छुड़ाने वाला अगर पकड़ता है। हाँ, जिन छुड़ाने वाला पकड़ता है। गलत है ना, ये वो नहीं पकड़ सकता। ज़्यादातर ज़्यादातर होता है कि औरतें पकड़ के रहती है, मगर कब बाज़ वक्त वो संभलने से हो जाती है, मैंने नहीं संभल पाती है, तो हम्म उसका पकड़ना पड़ता है। तो क्या हम्म। ये जायज़ है? नहीं, वो नहीं पकड़ेगा उसको, औरत को। नहीं पकड़ना है? जी हाँ, और अक्सर ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं जो आकर के आपसे कहें कि मुझे पकड़ना पड़ेगा, या कोई आकर के ये कहे कि नहीं मुझे अकेले में इनका जिन छुड़ाना पड़ेगा, कोई नहीं रहना चाहिए, तो समझिए कि फ्रॉड है। नहीं, अकेले में नहीं, सबके साथ सामने हाँ, ही सबके होता है। सामने भी जो है वो, हाँ। चूंकि उसका छूना जायज नहीं है, कोई हराम अच्छा। चीज करके जो है वो जिन क्या छुड़ाएगा? अच्छा। वो तो शैतान खुद एक आ गया, समझिए कि उसके पास। अच्छा।